فقہ ہو، علم رجال ہو، الغرض سندھ کے علماء اور صوفیہ اپنی تخلیقات سے دنیا میں اپنے نام کو روشن کرتے ہیں اور اسلام پھیلانے میں سندھ کا اہم ترین کردار ہے۔ ناظرین، یہ وہ خطہ ہے جو ماضی میں علم اور عرفان کا محور و مرکز رہا، جہاں کے کتب خانے، مدرسے قد آور عالم عالم اسلام ہی میں نہیں بلکہ یورپ اور مغربی ممالک تک بھیجا کرتے تھے۔ یعنی یہ اتنی امپورٹنٹ سرزمین ہے، لہذا آج باب الاسلام سندھ کے قدیم شہر ٹھٹا کی سرزمین کا رخ کرتے ہیں، جہاں محتاط اندازے کے مطابق 1.25 لاکھ اولیاء کرام مدفون ہیں۔ آسمان اولیاء کرام کی اسی کہکشاں میں ایک عظیم المرتبت ہستی شیخ الاسلام سندھ کے علم و ادب کے حوالے سے بین الاقوامی شہرت یافتہ عظیم محدث، یگانہ روزگار فقی، مفسر، سیرت نگار اور قادر الکلام شاعر بلکہ ادیب بھی حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلیں گے۔ ناظرین کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی وہ ہستی ہے جو نسبی اعتبار سے قبیلہ بنو حارث سے ہیں، یعنی آپ ہاشمی ہیں اور مشرباً قادری ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے قبیلے کے کچھ افراد جہاد کی غرض سے محمد بن قاسم علیہ رحمہ کے ساتھ پہلی صدی ہجری میں سندھ میں تشریف لائے اور انہی میں سے کچھ افراد نے اسلام کو فروغ دینے کے لیے یہیں سکونت اختیار کر لی۔ مخدوم صاحب علیہ رحمہ کا تعلق ایک علمی اور روحانی گھرانے سے تھا اور عشق رسول و عشق اہل بیت علیہ السلام کی دولت ان کو اپنے والد بزرگوار سے ملی تھی، یعنی لیگیسی میں ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدائشی طور پر ناظرین انتہائی یوں کہیے کہ ذہین و فتین بنایا تھا، لیاقت سے نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر بہت کرم کیا تھا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے گھرانے کی علمی اور روحانی لیگیسی کو نہ صرف اپنایا بلکہ اپنی لگن اور محنت سے باطل قوتوں کو مکمل طور پر ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ ٹھٹا ناظرین جو کہ علم و فن کا گہوارہ اور بڑے بڑے علماء کرام اور صوفیہ کرام کا مرکز تھا، اس سرزمین پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی اٹھان بہت ہی مضبوط انداز سے ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ذہانت دیکھ کر بڑے بڑے علماء کرام حیران و پریشان ہو جایا کرتے تھے اور آپ کی توقیر، آپ کی عزت تکریم کیا کرتے تھے، اور آپ رحمت اللہ علیہ سب کی آنکھوں کے تارے تھے۔ مکہ اور مدینہ منورہ کے مشہور علماء اور محدثین سے علم حدیث، فقہ اور عقائد اور تفسیر کا علم اور سندیں باقاعدہ آپ نے حاصل کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو علمی دنیا اور مذہبی تاریخ میں ایک خاص اہمیت اور عظمت حاصل ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرشتہ صفت اور رحمت کا خورشید تھے جو خلق خدا کو علم کی روشنی پہنچایا کرتے تھے۔ تقریباً نصف صدی تک ناظرین، یعنی ہاف سینچری تک ان کی خانقاہ علم و عمل کی یوں کہہ لیجئے کہ مکمل طور پر گہوارہ بنی رہی اور ارشاد و تلقین کا مرکز بنی رہی۔ ہزاروں تشنگان علم نے وہاں آ کر علم کی روشنی حاصل کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مقام ناظرین اگر یہ کہا جائے کہ ہندوستان کے جید عالم دین اور محدث حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جیسا ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ کا دیا گیا فتویٰ کبھی بھی رد نہ ہوا تھا۔ مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر وقت زبان مبارک پر درود پاک رہتا تھا۔ حضرت مخدوم رحمت اللہ علیہ طریقت کا رنگ حاصل کرنے کے باوجود بھی شریعت کی پاسبانی مکمل طور پر کیا کرتے تھے، بے انتہا منکسر المزاج تھے، علمی تفاخر سے دور رہنے والے بلکہ یوں کہیے کہ اپنے علمی مقام کو اخفا میں رکھنے والے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں خوف خدا کا رنگ بے انتہا غالب تھا۔ حضرت مخدوم رحمت اللہ علیہ مجدد وقت تھے ناظرین، دین متین کے قوانین کی ترویج، اسلام کی بنیادوں کے استحکام کی کوششوں میں بے حد مصروف رہتے تھے۔ ہر مہینے کئی ہندو آپ رحمت اللہ علیہ کی بہترین کوششوں کے طفیل کفر کی ضلالت سے چھٹکارا پا کر زیور اسلام سے آراستہ ہوتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ سندھ و ہند، عرب و عجم میں بہت مشہور تھے اور آپ رحمت اللہ علیہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی گراں قدر تصانیف مصر کی جامعۃ الازہر میں نصاب کے طور پر باقاعدہ پڑھائی جاتی ہیں اور مخطوطات کی بڑی تعداد بھارت، سعودی عرب، ترکی، پاکستان، برطانیہ اور یورپ کے بہت سے ممالک کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔ عوام کے علاوہ حکام وقت سے بھی آپ خط و کتابت کرتے رہتے تھے۔ نادر شاہ اور احمد شاہ عبدالی جیسے بادشاہان وقت بھی احکام اسلامی کے نفاذ کے سلسلے میں مخدوم رحمت اللہ علیہ کی استدعا کے موافق چلا کرتے تھے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ آپ نے مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ نے جو رائج بدعات تھیں اور خاص طور پر جو غیر اسلامی رسومات تھیں اس کو بند کرانے کے لیے حاکم سندھ میاں غلام شاہ کلہوڑا سے ایک حکم نامہ باقاعدہ جاری فرمایا اور اس حکم نامے کے اجرا کے بعد ٹھٹا سے بری رسومات، بدعات، جسم فروشی، سر بازار ناچ گانا، منشیات، جوا، سٹا، شراب نوشی سب کا خاتمہ ہوا۔ آئیے انہی کی